فرمایا پروردگار نے اس کا اخلاص قبول کیا، ان کی دعوت قبول کی جو کسی کی عقل و دانش میں، عقل و دماغ میں نہیں آ رہی تھی، لیکن چند دنوں کے بعد حالات کیسے پلٹے کہ گورے تو جہاں سے نکلے تھے وہاں پہنچے، مگر وہ ادارہ جو ایک درخت کے نیچے شروع کیا گیا تھا، اس نے وہ سوچ پیدا کی کہ آج دنیا کی کوئی یونیورسٹی نہیں کہہ سکتی ہے کہ میری شاخیں دنیا کے کونے کونے میں ہیں، ایک ملک میں ہو سکتی ہیں، ایک صوبے میں ہو سکتی ہیں، ایک علاقے میں ہو سکتی ہیں، مگر تنہا یہ ایک ادارہ ہے جو یہ کہہ سکتا ہے کہ دنیا کی ہر بستی میں، ہر شہر میں، ہر صوبے میں، ہر علاقے کے اندر کوئی نہ کوئی ہماری شاخ موجود ہے۔ اسی ادارے سے حضرت مولانا شریف صاحب تشریف لائے تھے اور آپ سب ان سے واقف ہیں، وہ اسم با مسمہ تھے، واقعتاً شریف تھے، لیکن اللہ نے ان سے اخلاص سے کچھ کام لیا۔ آج یہ چہرے دیکھ کر کے یاد آیا کہ وہ زندہ ہیں اور ان کا مشن زندہ ہے، ان کی تحریک زندہ ہے۔ لہم البشرا فی الحیات الدنیا، ان کے لیے دنیا میں خوشخبری ہے۔ جب بھی کوئی گزرے گا یہاں سے وہ پوچھے گا کہ کس کی محنت ہے، کہا جائے گا ان کی اور ان کے ساتھیوں کی، ان کے رفقا کی، ان کے مخلصین کی یہ محنت ہے۔ اور قیامت کے دن جب کھڑے ہوں گے اصل تو خوشخبری کا وہ مقام ہوگا، لہم البشرا فی الحیات الدنیا، یہ ہے ان کے لیے خوشخبری دنیا کی زندگی میں۔ وفی الآخرہ وذالک هو الفوز العظیم، اور دنیا کی خوشخبری حاصل کرنے والوں یہ ہے سب سے بڑی کامیابی۔ اگر تم دنیا میں نام زندہ رکھنا چاہتے ہو، یہ ایک طریقہ ہے کہ تم میرے نام کو زندہ رکھو، میں تمہارے نام کو زندہ رکھوں گا، صبح قیامت تک مٹنے نہیں دوں گا، تمہارا مشن نہیں مٹے گا، تمہاری محنت نہیں مٹے گی، اسی طرح صبح قیامت تک زندہ رہے گی۔ پروردگار یہ سمجھ مجھے بھی عطا فرمائے اور یہ سمجھ آپ کو بھی عطا فرمائے، ہم سب کو عطا فرمائے کہ کچھ ایسی کرنی کر جائیں کہ ہم تو دنیا سے چلے جائیں مگر یہ ہمارا مشن زندہ رہے، ہمارا کام زندہ رہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کام کی بابت کیا فرمایا؟ فرمایا اگر لیلۃ القدر کی رات ہو اور بیت اللہ شریف کے پاس مقام ابراہیم ہو اور میں ساری رات وہاں پر عبادت کروں، اس کے مقابلے میں چند لمحہ اس دین کی خدمت کے لیے، دین کی سربلندی کے لیے، دین کی دعوت کے لیے، دین کو عام کرنے کے لیے میں لگا دوں تو مجھے اس سے زیادہ پسند یہ لمحے اس پوری رات کے مقابلے میں یہ لمحے ہم کو زیادہ پسند ہیں۔ کاش کہ ہم اس بات کو سمجھتے، یہی وہ لمحہ تھے جو صحابہ کرام نے لگائے اور قرآن کریم نے پھر اعلان کیا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، یہ ایک طبقہ ہے جس کا اللہ نے امتحان لیا ہے اور ان کو پاس کیا ہے۔ اب قیامت تک جو فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اب قیامت تک کے انسانوں کو ہم نے حکم دے دیا کہ تم ان کے پیچھے پیچھے آ جاؤ تو تم بھی کامیاب ہو جاؤ گے۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی ایسا کچھ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کی طرف سے بہترین صلہ، بہترین جزا، ہم سب کی طرف سے بہترین تحفہ حضرت مولانا شریف صاحب اور ان کے ساتھیوں کو پہنچائے اور صبح قیامت تک پروردگار ان کے اس مشن کو زندہ رکھے۔ اور قیامت کے دن جس کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تھا یوم لا ینفع مال ولا بنون، اے پروردگار اس دن کی رسوائی سے بچانا جس دن مال اور اولاد کام نہیں آئیں گی، پروردگار اس دن اس کو ہمارے لیے بھی اور ان کے لیے بھی کام آنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ حضرات گرامی، دل تو یہ چاہتا تھا کہ حضرت والا کا بیان سنتے چلے جائیں، لیکن موسم کو آپ دیکھ رہے ہیں، بڑی خوشی کا مقام ہے کہ مادر علمی جامعہ ضیاء العلوم پونچھ کے بانی اور محتمم استاد محترم بڑی سفر کی کاوشوں کے بعد تشریف لائے ہیں۔ حضرت مولانا شریف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی رحلت کی وجہ سے دلی سے حضرت نے بس کے اندر سفر کیا کیونکہ ٹرین میں ٹکٹ نہیں ملا تھا، اور کن حالات سے پہنچے ہیں کہ وہ بس بغیر شیشوں کی مضبوطی کے تھی، اور انہی حالات میں یہاں تشریف فرما ہوئے
میں تو کہوں گا کہ یہ ہمارے طلبہ جو 2 طلبہ حافظ ہو رہے ہیں یہ خوش قسمت ہیں کہ جن کے سامنے ایسے علماء تشریف فرما ہیں۔ حضرت والا کے بارے میں ایک ہی بات کہہ کر ختم کروں گا کہ جب فکر و نظر مجلہ شروع ہوا تو اس کے اداریے میں مولانا غلام نبی قاسمی دامت برکاتہم لکھتے ہیں کہ گھڑی کی سوئی کو دیکھ کر حضرت والا کا یہ پتہ لگایا جا سکتا ہے کہ وہ اس وقت کیا کام کر رہے ہیں۔ پونچھ کی اس سنگلاخ زمین کے اوپر جہاں میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ ابھی تک روڈ کا ٹھکانہ نہیں ہے، وہ دینی قلعہ اللہ نے ان سے تعمیر کروا دیا کہ ادھر سے جاتے ہوئے اگر کوئی مہمان جائے گا تو پریشان ہو جائے گا کہ ہمیں کہاں لے کے جا رہے ہیں، لیکن جب جامعہ ضیاء العلوم کو دیکھے گا تو وہ یوں سمجھے گا کہ ہم جس طرح دنیا کی زندگی میں لوگ وائٹ ہاؤس کا نام لیا کرتے ہیں، دنیا کی زندگی میں لوگ کسی تاج محل کا نام لیا کرتے ہیں، الحمدللہ ہماری ریاست کا وہ ایک تاج محل ہے، اللہ اس سے تا قیامت آباد رکھے۔ تو حضرت والا تشریف لائے ہیں، مجھے انتظامیہ کی طرف سے یہ حکم ہوا ہے کہ جلدی سے طلبہ کی دستار بندی بھی کرا دی جائے، اس کے بعد حضرت والا کا مختصر بیان ہوگا، اس لیے کہ بہت دور کا سفر کر کے تشریف لائے ہیں، اور اس کے بعد مفتی صاحب کا صدارتی بیان ہوگا انشاءاللہ۔ اس سے پہلے کہ طلبہ کی دستار بندی ہو، یہاں کا سالانہ آمد و صرف آپ اس سے تھوڑی سی نظر فرما لیں۔ مدرسہ مدینہ العلوم ہاؤسنگ کالونی یعنی جامعہ حاضہ مدرسہ حاضہ، اس کی کل آمدنی امداد و صدقات اس سال کی 5,87,745 روپے ہے، اور پوسٹ ہائے قربانی 31,500 روپے ہے، اور تعمیرات میں جو آمدنی ہے وہ 3,70,499 روپے ہے۔ کل آمدنی جو ہے وہ 9,89,744 روپے ہے۔ خرچہ مطبخ کا 2,97,659 روپے ہیں۔ تنخواہیں مدرسین و ملازمین 2,60,686 روپے ہیں۔ متفرقات میں 85,027 روپے، اور مدرسے کی مرمت کے اندر 11,000 روپے۔ تعمیرات مدرسے میں جو ہے وہ 4,05,499 روپے۔ کل خرچہ 10,59,871 روپے ہیں۔ تو مدرسے کے ذمے جو قرض ہے وہ 70,127 روپے ہے۔ اللہ کرے کہ اس مجلس ہی میں وہ قرضہ اتر جائے اور یہ ادارہ بغیر قرض کے آگے چل سکے۔ میں اپنے بزرگ علماء دین سے گزارش کروں گا کہ وہ طلبہ کی دستار بندی فرمائیں گے، اور اسی طریقے سے اس مدرسے کے ابتدائی مخلص دوست مولانا شریف صاحب کے مولانا فاروق صاحب، جناب فاروق صاحب اور جناب انیس صاحب، اور اسی طریقے سے پرانے اساتذہ میں سے قاری عبد الرحمن صاحب اور دوسرا اساتذہ بھی باری باری تشریف لائیں اور ان علماء سے کے ساتھ مصافحہ کر لیں۔ تو میں حضرت مفتی صاحب اور حضرت مولانا استاد محترم حضرت مولانا غلام قادر صاحب دامت برکاتہم اور حضرت مفتی فیض الوحید صاحب ان سے گزارش کروں گا کہ ان طلبہ کے سروں پہ دست شفقت فرمائیں۔ طالب علم ہیں عبد الشکور ولد عبد الغنی ریاسی اور دوسرے ہیں محمد اسلم ریاسی۔ عبد الشکور تشریف لائیں۔ رحمان صاحب پیچھے۔ اس مدرسے کے پرانے اساتذہ میں سے حافظ عظیم صاحب ہیں، انہوں نے مدینہ پاک سے ان طلبہ کے لیے 500 روپے انعام بھیجا ہے۔ بڑا مبارک وقت ہے، آپ لوگ بھی تمنائیں رکھیں کہ آپ کے
بچے بھی اس عظیم سعادت سے سرفراز ہوں۔ دل مسلم میں اب بھی دولت قرآن باقی ہے، ابھی دنیا میں رب کا آخری فرمان باقی ہے۔ چمنزار دو عالم میں ضیاء لوح قرآن ہے، فضائے بے کرام میں جلوہ فاران باقی ہے۔ خدا مظلوم کو ظالم سے جب بدلہ دلائے گا، ابھی اے ظالموں وہ حشر کا میدان باقی ہے۔ یہ معبودان باطل کیا ہمیں آنکھیں دکھائیں گے، ابھی تک بت قدوں میں ہیبت قرآن باقی ہے۔ جو میدان ازل میں روبرو حق نے کرایا تھا، وہی اقرار باقی ہے، وہی پیمان باقی ہے۔ خداوندہ تیری وحدت کے گن گائیں یہ دنیا میں، رگوں میں خون جب تک ہے بدن میں جان باقی ہے۔ رہیں گے زندہ جاوید دنیا میں ولی جب تک، دلوں میں مومنوں کے عظمت قرآن باقی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان طلبہ کو عالم بعمل بنائے اور ہم سب کو قرآن پاک کی صحیح خدمات نصیب فرمائے۔ اس کے بعد میں حضرت استاد محترم سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنے خیالات سے نوازیں۔ حضرت استاد محترم حضرت مولانا غلام قادر صاحب دامت برکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ قال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ۔ ہمارے ریاست کی ایک عظیم المرتبت استادوں کے استاد، اولیاء کرام کے سرتاج، ایک روحانی عظیم المرتبت شخصیت، جس پر پوری ریاست کو نہیں بلکہ بیرون ریاست اور اگر یہ کہا جائے کہ بیرون ملک ان کا احترام، تو اس میں مبالغہ نہیں۔ میری مراد حضرت مولانا عبدالغنی صاحب دامت برکاتہم، اللہ ان کی عمر دراز فرمائے، ان کا حکم ہے بیٹھ گیا ہوں، ورنہ ان کے ہوتے ہوئے بیٹھنا میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی گستاخی ہے۔ میرے بھائیوں، مجھے زیادہ کچھ نہیں کہنا ہے، اس لیے نہیں کہنا ہے کہ میری صحت اجازت نہیں دیتی۔ پوری رات جو ہے وہ ایک بس میں ایسے بیٹھ کر نہ کپڑے لائے اور پوری ٹھنڈ اور ہوائیں ساری جو ہے وہ گردش کرتی رہی، لیکن عزیز محترم حضرت مولانا شریف صاحب، اللہ تعالیٰ کروڑوں رحمتیں ان کی قبر پہ نازل فرمائے، ان سے ایک جذباتی تعلق، ایک لگاؤ، ایک محبت تھی، جس کی وجہ سے میں چند دنوں پہلے یہاں آیا تو یہاں مدرسے کے اساتذہ سے اور ہمارے جو مدرسے کے یہاں رواں دواں کام کرنے والے، ان سے میں نے کہا کہ پہلے مولانا بلاتے رہتے تھے، کبھی آئے کبھی نہیں آئے، لیکن اب تم نہیں بھی بلاؤ گے تو بھی میں آؤں گا جو اپنا۔ میرا ایک ایسا ان سے تعلق تھا اور ہے اور انشاءاللہ رہے گا جو ہے اپنا۔ میں اپنے علماء کرام کی موجودگی میں آپ حضرات سے ایک گزارش کرنا چاہوں گا، اور وہ گزارش یہ ہے کہ ہم سارے کے سارے مسافر ہیں۔ ہمارا سب سے پہلا اسٹیشن عالم ارواح، وہاں سے پھر ماں کا پیٹ، ماں کے پیٹ سے قبر کا پیٹ، دنیا کا پیٹ، اور دنیا کے بعد پھر قبر کا پیٹ، اور پھر حشر و نشر، اور پھر خدا کرے کہ اللہ ہم سب کو اپنے فضل سے جنت میں پہنچا دے۔ گویا سفر کا آغاز ہوا ہے عالم ارواح سے، اور انشاءاللہ سفر کا اختتام اللہ اپنی رحمت سے ہم سب کے لیے جنت کو بنا دے۔ میرے بھائیوں، عالم ارواح میں انسان مکلف نہیں ہوتا، ماں کے پیٹ میں مکلف نہیں ہوتا، لیکن جب دنیا کے پیٹ میں آ جاتا ہے تو یہ شرعی امور کا مکلف ہوتا ہے۔ آنے والے جتنی منزلیں ہیں، چاہے وہ قبر کا مسئلہ ہو، حشر و نشر کا مسئلہ ہو، جہنم میں داخلے کا مسئلہ ہو، جہنم سے بچنے کا مسئلہ ہو، یا جنت میں داخلے کا مسئلہ ہو، یہ سارے کا سارا انحصار اسی دنیا پر ہے کہ یہاں ایک ایمان والا کیا کر کے آتا ہے، کیا کر کے جاتا ہے، سارے کا سارا انحصار اسی پر ہے۔ میرے محترم بزرگوں، بھائیوں اور ساتھیوں، یہاں کی نیکیاں اس کے لیے قبر میں سرمایہ،
اور اس کے لیے حشر و نشر میں جو ہے سرمایہ، اور انشاءاللہ جنت میں داخلے کا ذریعہ بنے گی جو ہے۔ میرے محترم بزرگوں، بھائی اور ساتھیوں، جب انسان اس دنیا میں آتا ہے تو تنے تنہا آتا ہے، اور جب جاتا ہے تو تنے تنہا جاتا ہے، کوئی ساتھ میں اس کے نہیں ہوتا۔ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو ظاہری افزائش نسل کے لیے ذریعہ اور سبب کے طور پر ہے، لیکن کل قیامت کے دن کوئی چیز کام نہیں آئے گی۔ مثال کے طور پر انسان کو ماں سے تعلق، باپ سے تعلق، بیوی سے تعلق، بھائیوں سے تعلق، لیکن قرآن کا یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ، ایک دن آنے والا ہے کہ یہ انسان اپنے بھائی سے، ماں سے، باپ سے، بیوی سے، بیٹے سے بھاگتا ہوا نظر آئے گا۔ نفسی نفسی کا عالم ہوگا، ہر ایک کہے گا میرا مسئلہ حل ہو جائے، اولاد جانے خدا جانے، ماں باپ جانے ان کا خدا جانے جو ہے۔ اور فرمایا کہ یہاں تک کہ یہ انسان کے ہاتھ اور یہ انسان کے جو ہے اپنا پاؤں، یعنی جو دنیا میں ساتھ دے کر آیا تھا، یہ بھی ایک وقت پر جواب دیں گے۔ الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، آج یعنی قیامت کے دن ہم اس زبان پر مہر لگا دیں گے اور یہ کہیں گے دنیا میں بہت بولا ہے، یہاں نہیں بول سکتی، اور باقی اعضاء کو کہا جائے گا کہ تم خود جو کچھ تم نے دنیا میں کیا ہے وہ کرو۔ آنکھ وہ بتا جو تم نے دیکھا، کان تم بتاؤ جو تم نے سنا، دماغ تم بتاؤ جو تم نے سوچا، ہاتھ تم بتاؤ تم نے اچھا کیا برا کیا۔ ہر ایک عضو کو وہاں اللہ تعالیٰ خود جو ہے گواہی دینے کے لیے تیار کریں گے۔ تو گویا ماں بھی نہیں، باپ بھی نہیں، بیوی بھی نہیں، بہن بھی نہیں، بیٹی بھی نہیں، کوئی نہیں، یہاں تک انسان کا ہاتھ، پیر، دل، دماغ، کوئی چیز جو ہے سب چیزیں جواب دے جائیں گی۔ میرے محترم بزرگوں، بھائیوں، ساتھیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا مات الانسان انقطع عملہ الا من ثلاثۃ، من صدقۃ جاریۃ او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له، کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ ہر انسان پر موت جو ہے وہ طاری ہونے والی ہے، اس سے مفر کسی کو نہیں ہے۔ فرمایا کہ جب انسان مر جاتا ہے، دنیا سے منتقل ہو جاتا ہے، انتقال ہو جاتا ہے اور وہ عالم آخرت میں چلا جاتا ہے، اس کے عمل کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے۔ وہ نماز پڑھنا چاہے نہیں پڑھ سکتا، روزہ رکھنا چاہے نہیں رکھ سکتا، زکوٰۃ دینا چاہے نہیں دے سکتا، حج کرنا چاہے نہیں کر سکتا۔ فرمایا کہ البتہ 3 کام اگر دنیا میں کر کے گیا ہے تو قیامت کی صبح تک اللہ تعالیٰ اس کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھتے رہیں گے۔ فرمایا ایک تو صدقہ جاریہ، ایک صدقہ وہ ہے کہ جو جتنا دیا اللہ اللہ خیر صلاح، 10 دیے 10، 50 دیے 50، لیکن صدقہ جاریہ اس صدقے کو کہتے ہیں کہ آج بھی اس کا بدلہ، کل بھی اس کو بدلہ، پرسوں بھی اس کو بدلہ، اور قیامت تک روزانہ اس کا بدلہ جو ہے ملتا رہے گا۔ مسجد کے اندر ایک اینٹ لگ گئی تو جب تک یہ مسجد رہے گی، جب تک نمازی نماز پڑھیں گے، روزانہ 10 روپے کی اینٹ کا برابر قیامت تک اس کو ثواب ملے گا جو ہے۔ یہ ہمارے ہونہار طالب علم جو قوم کا سرمایہ ہے، امت کی ایک امانت ہے، جو حافظ قرآن بن رہے ہیں، اور ان کے حافظ بننے میں جہاں انتظامیہ کا دخل ہے، جہاں اساتذہ کی کاوشوں کا دخل ہے، جہاں رات کو جاگنے کا دخل ہے، وہاں آپ جتنے بھی حضرات ہیں، چاہے وہ تاجر ہوں، ان کی تجارت کا پیسہ ہو، چاہے ملازم ہو، ان کی ملازمت کا پیسہ ہو، چاہے وہ کاشتکار ہو، ان کو کاشتکاری کا غلہ ہو، اور یہاں تک کہ اگر ایک مزدور آدمی ہے وہ بھی 5 روپے دے کر سعادت حاصل کرنا چاہتا ہے، اس کا دخل ہے۔ انشاءاللہ جب کال قیامت کے دن ان کو نوازا جائے گا، ان کے ماں باپ کے سروں پر تاج پہنایا جائے گا، اور اس سے اندازہ لگائیے کہ جب ماں باپ کے سروں پر ایسا تاج جس کے سامنے یہ سورج کی روشنی مان ہے، خود ان حافظ قرآن کا مقام کیا ہوگا؟ پڑھتے جاؤ، چڑھتے جاؤ، آخری آیت جہاں پڑھ کر جو ہے پوری کرو گے وہی تمہارا مقام ہوگا۔ میرے بھائیوں، یہ ملازم جو ملازمت کے پیسے سے ان کا تعاون کر رہا تھا، کل اللہ اس کو بھی محروم نہیں کریں گے۔ ایک تاجر تجارت میں سے پیسہ نکال کے ان اللہ کے بندوں کی مدد کرتا ہے، تعمیر کا مسئلہ ہے، اساتذہ کی تنخواہوں کا مسئلہ ہے، طلبہ کے خرد و نوش کا مسئلہ ہے، اللہ تعالیٰ کسی کو محروم نہیں کرے گا۔ انشاءاللہ آپ کی یہ جتنی بھی محنتیں ہیں کل قیامت کے دن برابر ثابت ہوں گی، اللہ آپ کو بھی اپنی نعمتوں سے نوازے گا۔ فرمایا کہ ایک تو صدقہ جاریہ، اور دوسرے او ولد صالح یدعو لہ، یا نیک اولاد چھوڑ کر جائے جو ماں باپ کے لیے دعائے مغفرت کرتی رہے۔ فرمایا قیامت تک اس کا ثواب ملے گا۔ اور تیسری چیز جو ہے، ایک تو میں نے عرض کیا صدقہ جاریہ، اور نیک اولاد جو ہے، دیکھیے نیک اولاد
جب آپ اداروں کے اندر داخل کرو گے ماحول سے انسان کی تربیت میں تبدیلی آتی ہے. آپ بھی کوشش کیجئے کہ ہمارے بچے بھی جو ہے حافظ قرآن بنے, عالم دین بنے. ابھی مجھے اچھا نہیں لگتا ہے لیکن کہے بغیر رہا بھی نہیں جاتا. ہمارے مفتی فیض الوحید صاحب آپ کے سامنے, میں سمجھتا ہوں کہ جو پیسہ ان کی تعمیر میں لگا ہے, آج میں سمجھتا ہوں کہ ان کو یہ دیکھ کر, یہ سن کر کتنی راحت ملتی ہوگی کہ ہمارے پیسے سے فیض الوحید بنا. آج اللہ کے فضل سے, اللہ کے کرم سے کتنے بڑے بڑے علماء, مفتی عبدالغنی صاحب دامت برکاتہم, یہ پیسے آپ کے رائے گا نہیں, یہ آپ کے لیے فکس ڈپازٹ وہاں جمع ہو رہا ہے. مرنے کے بعد یہ سب کچھ آپ کو جو ہے ملے گا. آپ حضرات سے میری گزارش ہوگی کہ مولانا شریف صاحب آج نہیں, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ان کے ساتھ صحیح عقیدت کا اگر کسی کو اظہار کرنا ہے, وہ ان کے اس مشن کو آگے لے کر چلے. ان کی کچھ تمنائیں تھی جو ہے, ان تمناؤں کو پورا کرنے کے لیے وہ اپنی جانی اور مالی قربانیاں پیش کرے, اور خدا کرے کہ یہ ادارہ ایک عظیم الشان ادارہ